قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری اور فوٹوگرافر کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید: اردو فکشن کو جن ادیبوں نے ایک نئی سمت و رفتار عطا کی، ان میں قرۃ العین حیدر کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ایک غیر معمولی فنکار اور اپنے معاصرین میں منفرد فکر و نظر کی مالک تھیں۔ مشرقی اور مغربی ادب اور تہذیب کے گہرے مطالعے سے ان کے تخلیقی تجربات اور احساسات اردو کی روایات سے کافی آگے نکل گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات اردو فکشن میں نمایاں حیثیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے، ناولٹ بھی، افسانے بھی لکھے اور رپورتاج بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی کامیاب ترجمے بھی کیے۔ اگر ہم ان کے ادبی سرمایہ پہ نظر ڈالیں تو 9 ناول، 5 ناولٹ، 4 افسانوی مجموعے اور 11 رپورتاج ملتے ہیں۔ اس سبق میں قرۃ العین حیدر کے حالات زندگی اور ان کی افسانہ نگاری کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ قرۃ العین حیدر کی زندگی اور ان کی افسانہ نگاری کو بخوبی سمجھ سکیں۔ ان کے افسانے اردو ادب میں کیوں کر امتیازی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے کیا امتیازات ہیں، اس بات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کی خصوصیات کا احاطہ کرتے ہوئے ادب میں ان کی قدر و قیمت کا تعین کر سکیں گے۔ افسانہ فوٹوگرافر کے تجزیے کے ذریعے افسانہ کی فنی خوبیوں کو سمجھ سکیں گے۔ تعارف: قرۃ العین حیدر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ ان کی پہلی کہانی بی چوہیا ہفتہ وار رسالہ پھول میں شائع ہوئی۔ قرۃ العین حیدر کی تعلیم و تربیت ادبی ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدرم خود اردو افسانے کے بنیاد گزاروں میں تھے۔ ان کی والدہ نظر سجاد حیدر بھی فکشن نگار تھیں۔ قرۃ العین حیدر کو اگرچہ گھر میں ہی ادبی ماحول میسر تھا، مگر انہوں نے والدین کی ادبی روایات کے زیر اثر ادب تخلیق نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے تخیل کو رومانی اسلوب تک محدود رکھا یا کسی ادبی تحریک کی تقلید کی، بلکہ ہر دور میں اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا ادبی سفر جاری رکھا۔ جدت و ندرت کے اسی رویے نے انہیں اردو ادب میں وہ مقام دلایا جو اردو فکشن میں کسی دوسرے ادیب کو حاصل نہیں ہو سکا۔ قرۃ العین حیدر کے جو افسانوی مجموعے منظر عام پہ آئے، ان میں ستاروں سے آگے جو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا 1947 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ مذکورہ مجموعوں میں بعض ایسے افسانے ہیں جو دوسرے مجموعوں میں بھی شامل ہیں۔ ان کے بعض ایسے طویل افسانے بھی ہیں جو ناولٹ کے زمرے میں آتے ہیں، اور کچھ رپورتاج بھی ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے ترقی پسند تحریک سے قبل کہانی لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن آزادی سے پہلے ہی ان کے افسانوں کا مجموعہ ستاروں سے آگے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکا تھا، اور یہ سلسلہ مابعد جدیدیت تک برقرار رہا۔ حالات زندگی: قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور کا مردم خیز خطہ نہٹور ان کا اصل وطن تھا۔ ان کے آباء و اجداد اپنے عہد کے ممتاز لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے دادا خان بہادر سید جلال الدین حیدر اور ان کے نانا خان بہادر سید نذر الباقر نے انگریزوں کے دور حکومت میں بہت نمایاں کامیابی حاصل کی۔ قرۃ العین حیدر کو سازگار ادبی ماحول وراثت میں ملا تھا۔ ان کے والد سید سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار اور اردو افسانہ کے بنیاد گزاروں میں تھے۔ ان کی والدہ نظر سجاد حیدر بھی معروف ادیبہ تھیں۔ قرۃ العین حیدر کی ابتدائی و ثانوی تعلیم دہرادون، لاہور اور لکھنؤ کے مختلف اسکولوں میں ہوئی۔ انہوں نے عزابیلا تھوبرن کالج لکھنؤ سے 1941 میں
انٹرمیڈیٹ کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آئی پی کالج دہلی یونیورسٹی سے 1945 میں بی اے اور 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کے امتحانات بھی نمایاں کامیابی کے ساتھ پاس کیے۔ قرۃ حیدر کو مختلف زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ وہ روانی کے ساتھ انگریزی بول سکتی تھیں، لکھ سکتی تھیں، اردو کے علاوہ فارسی کی شدت تھی۔ انہوں نے 1952 میں کیمبرج یونیورسٹی سے جدید انگریزی ادب کا کورس مکمل کیا تھا۔ ادب، تاریخ، سماجیات، معاشیات، سیاسیات، نفسیات، عمرانیات اور دوسرے علوم سے انہیں گہری دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ فنون لطیفہ سے حد درجہ لگاؤ تھا۔ قرۃ حیدر نے جس میدان میں بھی قدم رکھا وہاں اپنی موجودگی درج کرائی۔ صحافت کی باقاعدہ تعلیم انہوں نے لندن سے حاصل کی۔ قرۃ حیدر ہمہ جہت شخصیت کی مالک تھیں۔ انہوں نے جہاں یادگار افسانے تخلیق کیے، وہیں بے مثال ناول، پراثر ناولٹ، دلچسپ رپورتاز اور بہترین تراجم، اور ان تمام ادبی کارناموں کے ذریعے ادب میں اپنا منفرد مقام بنایا۔ قرۃ حیدر کی افسانہ نگاری۔ قرۃ حیدر اردو کی سب سے معتبر فکشن نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں عصری حیثیت اور فلسفیانہ شعور کی گہرائی کمال فن کے ساتھ موجود ہے۔ قصہ کو قصہ بتانے کے لیے تمام لوازم ان کے افسانوں کو کامیاب بناتے ہیں، اور کہانی کو کہانی بنانا ہی تخلیق کار کا اولین فرض ہوتا ہے۔ قرۃ حیدر نے اپنے افسانوں میں تاریخیت، فلسفہ، عصری آگہی کے ساتھ ساتھ فن کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ ان کے ہاں اسلوب اور تکنیک کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ماضی کی بازیافت، اعلیٰ طبقے کی زندگی کی ترجمانی اور وقت یا زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات کے تناظر میں عورت کے مقدر اور اس کی محرومیوں جیسے موضوعات کو کسی نہ کسی انداز اور اسلوب سے انہوں نے اپنے متعدد افسانوں میں زیر بحث لاتی۔ ان کے فنی طریقہ کار کی انفرادیت اور تکنیک کے تنوع نے ان کے فن کو ممتاز اور منفرد بنا دیا ہے۔ ان کے ابتدائی افسانوں پر ایک پرتکلف، خوابناک اور رومانی فضا چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن تقسیم وطن کے بعد تہذیبی سانچوں کی شکست و ریخت اور انسانیت کی پسپائی نے ان کے ہاں زیادہ درائی ہے۔ وہ پرانی تہذیب کے نوسٹیلجیا سے کبھی فرار حاصل نہ کر سکیں، ہر وقت یہ ان کے ساتھ رہی۔ زبان و بیان کی ندرتوں کے لحاظ سے بھی عینی آپا کی تخلیقات عدیم المثال ہیں۔ انہوں نے اردو فکشن کو ایک نیا اور البیلا اسلوب دیا ہے جو انوکھا ہونے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے پتجھڑ کی آواز پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ قرۃ حیدر نے ترقی پسند تحریک کے دوران لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آزادی سے کچھ پہلے ان کے افسانوں کا مجموعہ ستاروں سے آگے منظر عام پر آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ادبی سفر میں خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف بڑھتی گئیں، اور ان کا فکر و فن مسلسل ارتقائی منازل طے کرتا رہا۔ جوں جوں ان کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع اور عمیق ہوتا گیا، ان کے افسانے نکھرتے اور سنورتے گئے اور کہانیوں میں وسعت آتی گئی۔ قرۃ حیدر نے اپنے افسانوں میں انہی موضوعات، مناظر اور محاکات کو پیش کیا ہے جن سے وہ بخوبی واقف تھیں۔ ان کے کردار عموماً اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کانوینٹ، کالج اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں اور کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس، تاش، شطرنج ان سب کے شوقین ہیں۔ رقص و موسیقی کے دلدادہ ہیں۔ کلب جانا ان کے شغل میں شامل ہے۔ عام طور پر وہ ہوائی سفر کرتے ہیں، معاشی مسائل سے بے نیاز ہیں، باپ دادا کی دولت پر عیش کرتے ہیں اور انگریزی طرز معاشرت میں پوری طرح رنگے ہوئے ہیں۔ یہی وہ کردار ہیں جو قرۃ حیدر کے افسانوں میں، ان کے ناولوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ قرۃ حیدر ایک غیر جانبدار ادیبہ ہیں۔ وہ نہ تو کسی فرقہ اور مذہب کے لیے لکھتی ہیں اور نہ کسی خاص ملک کے لیے، اور نہ کسی رجحان یا تحریک کی پابند ہیں۔ وہ ایک روشن خیال ادیبہ ہیں، انسانیت اور مشترکہ تہذیب میں یقین رکھتی ہیں۔
ان کے یہاں جس پس منظر سے واقعہ، کردار، صورتحال، پلاٹ لیا گیا ہے، اس پس منظر کا تہذیبی منظرنامہ بھی قاری کے سامنے نمایاں ہوتا ہے۔ جہاں تک تانیثیت کا سوال ہے تو تانیثیت قرۃ العین حیدر کا خاص موضوع کبھی نہیں رہا ہے، اور نہ وہ اپنی تحریروں میں اس کا جھنڈا بلند کرتی نظر آتی ہیں۔ پھر بھی ان کے یہاں تانیثیت کا رجحان ایک نئی معنویت کے ساتھ ابھرا ہے۔ انہوں نے انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں عورت کی بنتی بگڑتی شبیہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اپنی اکثر تخلیقات میں سماج اور زمانے کی طاقت کے سامنے عورت کی کمزوری اور حالت کی ستم ظریفی کو عورت کی نارسائی اور پسپائی کے حوالے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تقریباً تمام تخلیقات میں جدید دور کی عورت کے مختلف کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عورت کی محرومی، کرب اور تقدیر پر شاید ہی کسی اور نے اتنی تفصیل، تواتر اور شدت کے ساتھ لکھا ہوگا۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے کردار اور واقعات صرف بر صغیر کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے کردار ساری دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں سے بھی لیے ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان باتوں اور خیالوں کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس زمانے میں چاہے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہو یا جدیدیت کے زیر اثر، جو بھی افسانے لکھے جا رہے تھے ان میں یہ باتیں نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے افسانے اس زمانے کے افسانوں سے منفرد تھے۔ کارمن، ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، منالیزا وغیرہ قرۃ العین حیدر کے ایسے افسانے ہیں جو عالمی افسانے کے معیار کے ہیں۔ دنیا کی کسی زبان کے افسانوی ادب کے ساتھ انہیں رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مواد، پلاٹ، اسلوب، لفظیات، کردار نگاری، جس کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ عمدہ اور بہترین ہے۔ وہ ان کے عمیق مطالعہ اور جہان نوردی کا حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے اردو کے عام افسانہ نگاروں کے افسانوں سے معیار میں بہت بلند ہے۔ فوٹوگرافر کا تجزیاتی مطالعہ۔ فوٹوگرافر کا مرکزی کردار ایک فوٹوگرافر ہے، اور قرۃ العین حیدر نے اس کے گرد افسانہ فوٹوگرافر کا تانا بانا بنا ہے۔ بظاہر معمولی سا نظر آنے والا یہ کردار دھیرے دھیرے اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، اور افسانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی گرفت قاری کے ذہن پر مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور افسانے کے خاتمے کے ساتھ اس کردار کی اہمیت اور مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت قرۃ العین حیدر کے یہاں ایک قوت بن کر ابھرتا ہے جس کے سامنے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وقت کا ہی سہارا لے کر وہ ماضی قریب کی تاریخ کے ایک نقطے کو پھیلا کر حال سے اس طرح جوڑ دیتی ہیں کہ ایک خوبصورت کہانی وجود میں آ جاتی ہے۔ کہانی فوٹوگرافر بھی اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ افسانہ کسی غیر معروف سے ہل اسٹیشن پر بنے ایک گیسٹ ہاؤس کے دل فریب منظر سے شروع ہوتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر مقیم ہے، جہاں لوگ دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے دور سکون اور مسرت کی تلاش میں آیا کرتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس کے باغ میں مالی کے علاوہ ایک فوٹوگرافر بھی خاموشی سے اپنا ساز و سامان پھیلا کر آنے والے لوگوں کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، تاکہ لوگ اس سے تصویریں کھنچوا کر ان خوشگوار لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکیں۔ گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اس دنیا میں ہونے والی بہت سی تبدیلیاں دیکھیں، جہاں گیسٹ ہاؤس میں صاحب لوگ، ان کی میم اور بچے آیا کرتے تھے، اور گیسٹ ہاؤس میں بہت رونق رہتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں امریکن آنے لگے، اور جب ملک آزاد ہوا، ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، تو وہاں سرکاری افسر یا نئے شادی شدہ جوڑے یا مصور یا اداکار جو تنہائی پسند تھے وہ آنے لگے۔ فوٹوگرافر خاموشی سے آنے والوں کو دیکھتا اور ان کی تصویریں اتارتا رہتا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے 4 کرداروں کی مدد سے اس کہانی کا پلاٹ تیار کیا ہے۔
ایک وہ فوٹوگرافر ہے، دوسرا اس باغ کا مالی ہے، تیسرا ایک نوجوان ہے جو کہ ایک موسیقار ہے، اور چوتھا کردار ایک لڑکی ہے جو کہ ایک بہت ہی مشہور رقاصہ ہے۔ ہل اسٹیشن کے گیسٹ ہاؤس میں ایک نوجوان جوڑا ایک شب آرام کرتا ہے۔ ان میں ایک مشہور رقاصہ ہے اور دوسرا موسیقار ہے۔ ایک روز شام پڑے ایک نوجوان اور ایک لڑکی گیسٹ ہاؤس میں آن اترے۔ یہ دونوں اندازے سے ماہ اصل منانے والے معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن بے حد مسرور اور سنجیدہ تھے۔ وہ اپنا سامان اٹھارے اوپر چلے گئے۔ دونوں الگ الگ کمروں میں ٹھہرتے ہیں۔ ان میں بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے بیچ ایک رشتہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ ساتھ چاہتے ہیں، مگر کوئی بھی بات کھل کر سامنے نہیں آتی۔ جب دونوں ناشتے کے بعد نیچے آتے ہیں تو فوٹوگرافر ان کی تصویر اتارنے کے لیے بضد ہوتا ہے اور ایک ایسی بات کہتا ہے جس میں زندگی کی گہری معنویت اور فلسفے کا انداز ہے۔ فوٹوگرافر نے اچانک چھلاوے کی طرح نمودار ہو کر بڑے ڈرامائی انداز میں ٹوپی اتاری اور ذرا جھک کر کہا، فوٹوگرافر لیڈی۔ لڑکی نے گھڑی دیکھی، ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی لیڈی۔ فوٹوگرافر نے پاؤں مڈیر پر رکھا اور ایک ہاتھ پھیلا کر باہر کی دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے۔ مجھے معلوم ہے اس گھمسان سے نکل کر آپ دونوں خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھیے، اس جھیل کے اوپر دھنک پل کی پل میں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، ادھر آئیے۔ اور وہ اس کا ساتھی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوٹو کھینچ لی، کلک کلک کی آوازیں آئیں اور اس نے شکریہ ادا کیا۔ دنیا کی بھیڑ بھاڑ، افراتفری، سود و زیاں کے مسائل سے جب انسان اوب جاتا ہے تو سکون کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ رقاصہ لڑکی اور موسیقار نوجوان اسی سکون کی تلاش میں یہاں تک آئے تھے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان باتوں کی محویت میں وہ فوٹوگرافر سے تصویر لینا بھول جاتے ہیں۔ صبح جب فوٹوگرافر بیرے کے ذریعے تصویر لڑکی کو بھجواتا ہے تو لڑکی تصویر کا لفافہ دراز میں رکھ دیتی ہے اور جاتے وقت وہ لفافہ لینا بھول جاتی ہے۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب رقاصہ لڑکی نہ رہ کر ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی شکل میں گیسٹ ہاؤس آتی ہے تو فوٹوگرافر اسے پہچان نہیں پاتا ہے۔ وہ عورت اپنے رہنے کے لیے اسی کمرے کا انتخاب کرتی ہے جس میں وہ پہلے ٹھہری تھی۔ وہ اپنے ماضی میں غرق خوشگوار لمحات کو یاد کرتی ہے۔ اس کمرے کی ایک دراز سے اسے وہ تصویر ملتی ہے جو وہ بھول کر چلی گئی تھی۔ قرۃ العین حیدر نے دراصل وقت کی داستان بیان کی ہے۔ وقت جو بہت بے درد ہوتا ہے، وقت جو کسی کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اپنی تیز رفتاری سے چلتا رہتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ فوٹوگرافر نے اب اس عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بعد میں جب وہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے ساتھی نوجوان کے متعلق پوچھتا ہے تو خاتون کہتی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے۔ اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے اور ان کو کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی۔ فوٹوگرافر میں اشیاء کے فنا ہونے کا تصور اور ماضی کے گزرے ہوئے ایام کی کیفیات کا امتزاج ہے۔ قرۃ العین حیدر کے اس افسانے میں موضوع کی انفرادیت، حیات کی مضبوط گرفت اور اسلوب کا مؤثر اظہار ہے۔ ترتیب و تنظیم میں بیان سے زیادہ بصری پیکر کی اہمیت ہے۔ مثلا فوٹوگرافر دیکھ اور سن رہا ہے مگر جذبات سے عاری ہے۔ اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا ہے مگر سماعت نہیں۔ کہانی کا آخری جملہ اپنے تمام تاثرات کے ساتھ قاری کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے جب وہ کہتی ہیں کہ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ یعنی
کائنات ہر پل فنا کی جانب گامزن ہے۔ تمام اشرف المخلوقات کی حیثیت کائنات کے پھیلے ہوئے وسیع پردے پر محض ایک کاکروچ کے برابر ہے یا پھر اس سے بھی کم۔ خلاصہ، اردو ادب کے ممتاز و معروف فکشن نگار قرۃ حیدر کی افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں ہوا۔ اس وقت سیاسی انقلاب کے سبب لوگوں کے ذہن انتشار کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی پرانی روایتیں چکناچور ہوئیں اور نئی روایتوں کی بنیاد پڑی۔ لوگ اپنے حال سے مضطرب تھے، جو نہ پورے طور پر ماضی سے مسرت حاصل کر رہے تھے اور نہ ہی مستقبل کے خوشائند تصورات سے خوش تھے۔ انسان کا وجود ٹوٹ کر عدم کے اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں موت کسی خاموشی تھی یا پھر زندگی کے متعلق بہت سے سوالات تھے۔ قرۃ حیدر نے اپنی تصنیفات میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ قرۃ حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ اتر پردیش کے ضلع بجنور کا مردم خیز خطہ نیٹور ان کا اصل وطن تھا۔ ان کے والد سید سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار اور اردو افسانہ کے بنیاد گزاروں میں تھے۔ ان کی والدہ نذر سجاد حیدر بھی معروف ادیبہ تھیں۔ قرۃ حیدر کو ادب، تاریخ، سماجیات، معاشیات، سیاسیات، نفسیات، عمرانیات اور دوسرے علوم سے گہری دلچسپی کے علاوہ فنون لطیفہ سے حد درجہ لگاؤ تھا۔ قرۃ حیدر نے جس میدان میں بھی قدم رکھا وہاں اپنی موجودگی درج کرائی۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کی مالک تھیں۔ انہوں نے جہاں یادگار افسانے تخلیق کیے، وہیں بے مثال ناول، پراسرار ناول، دلچسپ رپورتاز اور بہترین تراجم کے ذریعے ادب میں اپنا منفرد مقام بنایا ہے۔ قرۃ حیدر کے افسانوں میں عصری حیثیت اور فلسفیانہ شعور کی گہرائی کمال فن کے ساتھ موجود ہے۔ ماضی کی بازیافت، اعلیٰ طبقے کی زندگی کے ترجمانی اور وقت یا زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات کے تناظر میں عورت کے مقدر اور اس کی محرومیوں جیسے موضوعات کو کسی نہ کسی انداز اور اسلوب کے ذریعے اپنے متعدد افسانوں میں زیر بحث لائے اور یہ لانے کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ ان کے فنی طریقہ کار کی انفرادیت اور تکنیک کے تنوع نے ان کے فن کو ممتاز اور منفرد بنا دیا ہے۔ قرۃ حیدر کے افسانہ فوٹوگرافر میں اشیاء کے فنا ہونے کا تصور اور ماضی کے گزرتے ہوئے ایام کی کیفیات کا بڑا خوبصورت امتزاج ہے۔ افسانہ میں موضوع کی انفرادیت، خیت کی مضبوط گرفت اور اسلوب کا مؤثر اظہار ہے۔ ترتیب اور تنظیم میں بیان سے زیادہ بصری پیکر کی اہمیت ہے۔ مثلاً فوٹوگرافر دیکھ اور سن رہا ہے مگر جذبات سے عاری ہے۔ اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا ہے مگر سماعت نہیں۔ ہل اسٹیشن کے گیسٹ ہاؤس میں ایک نوجوان جوڑا ایک شب آرام کرتا ہے۔ ان میں ایک مشہور رقاصہ اور دوسرا موسیقار ہے۔ معمولات کے مطابق فوٹوگرافر ان کی تصویر اتروانے کی درخواست کرتا ہے۔ اتفاقاً تصویر کا لفافہ میز کی دراز میں رکھا رہ جاتا ہے اور سکون و اطمینان کی تلاش میں قیام پذیر دونوں مسافر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد وہ لڑکی اسی گیسٹ ہاؤس میں پھر آتی ہے۔ قیام بھی اسی کمرے میں ہوتا ہے جہاں اسے دراز میں 15 سال پہلے فوٹوگرافر کے ذریعے اتاری گئی تصویر مل جاتی ہے۔ وہ ماضی میں امر سندری پاروتی کے مجسمہ کے قریب گزرے ہوئے پل میں مہ ہو جاتی ہے کہ کاکروچ اس کی انگلی پر چڑھ جاتا ہے۔ وہ خوف سے اسے جھٹک دیتی ہے اور قاری کے ذہن پر اپنے تاثرات کے ساتھ کی جملہ نقش ہو جاتا ہے کہ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ یعنی کائنات ہر پل فنا کی جانب گامزن ہے۔ اشرف المخلوقات کی حیثیت کائنات کے پھیلے ہوئے وسیع پردے پر محض ایک کاکروچ کے برابر ہے یا پھر اس سے بھی کم،
become, they 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 become,